والے نمک حراموں کو بتانا، جب تخلیق کا مقصد ایک نہیں، جن سے کیسے ہوگی؟ مقصر کے دل پہ ایٹم بم ڈالا جو ہاں تھک تو نہیں گے میرے دوست؟ تو اتنی یعنی ان کو اللہ نے عبادت کے لیے نہیں پیدا کیا، اسی لیے یہی تو وجہ ہے۔ اب دیکھو انتخاب خان کھانا پکوا رہا ہے اور میں جا کے چولہے میں لکڑیاں ڈالنا شروع کر دوں، ادھر غلام پاس بھاگا انتخاب کہ بلا رہنے دے، تو عقل کا بیری بھی سمجھ جائے گا کہ غضنفر کا کام چولہا جلانا نہیں۔ اب یہ تو میں مان ہی نہیں سکتا نا کہ دل میں علی بھی رہتا ہو اور وہی جہالت بھی ہو، علی بھی دل میں ہو اور پھر وہاں جہالت بھی رہتی ہو، یہ بات غضنفر کے پلے نہیں پڑتی۔ اسی لیے میں اکثر کہتا ہوں علی والا ان پڑھ ہو سکتا ہے، جاہل نہیں ہو۔ میں جاہلوں سے تو خطاب نہیں کر رہا، اس نے مجھ سے لکڑی چھینی، رہنے دیں، یہ میرا کام نہیں، میرا کام یہ ہے جو اب کر رہا ہوں۔ محمد مصلی پہ ہے، اللہ کہتا ہے رہنے دیں۔ میں عرش سے موتی اتار رہا ہوں، یہ پھیڑا کام کرتا جا رہا رسول مصلی پہ، اور وہ کیا کہتا ہے تاہا ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، اور میرے طیب طاہر نبی میں نے قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ تو تکلیفیں برداشت کر، تو بھی میرا نماز بھی میری رہنے دے۔ اللہ کا کہنا رہنے دے یہ دلیل ہے، یہ عبادت کرنے نہیں آئے۔ یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ تیرا مولا موسیٰ کاظم جو کہہ رہا ہے میری ایک ایک تسبیح، اور ہاں یہ بتا دوں ہم تم تسبیح کہتے ہیں 100 دانے کو یا 34 دانے کو، مولا کا یہ مقصد نہیں، الحمدللہ یہ ایک تسبیح ہے۔ بے شک روح زمین کے ہر عالم کے پاس غضنفر کا یہ چیلنج لے جاؤ، سبحان اللہ یہ ایک تسبیح ہے، اور مولا کہتا ہے میری ایک تسبیح۔ اب دیکھیں اس کو بھی مثال سے سمجھاؤ تاکہ بچے بھی سمجھیں۔ ایک ان پڑھ بھی مجھے علامہ کہے، ایک پڑھا لکھا علامہ کہے، ایک عالم علامہ کہے، فرق تو ہے نا، لفظ ایک ہے۔ لفظ ایک ہے لیکن فرق ہے۔ ان پڑھ کی نظر میں جو فضائل پڑھ لیتا ہو اچھے وہ علامہ ہے، لیکن پڑھا لکھا ایسا نہیں سمجھے گا، وہ سمجھے گا کہ کچھ علم ہونے چاہیے اس کے سینے میں پھر علامہ ہوگا، اور عالم کو سمجھ ہوگی کہ کون کون سا کتنا علم ہونا چاہیے تو علامہ ہوگا۔ تو اسی لیے جب ہم کہتے ہیں الحمدللہ، ہمیں اس کا اتنا
اتنا ہی ثواب ہے جتنا ہمارے تصور میں اللہ ہے. یہی وجہ ہے کہ سرکار صادق ایک جگہ نماز پڑھنا شروع کی مولا نے. مولا کا گھوڑا کھل گیا, گرا ڈھیلی ہوگی, کھل گیا, نماز پڑھ گئے تو گھوڑا نہیں. سرکار نے آسمان کی طرف دیکھا, یا اللہ اگر میرا گھوڑا مل جائے تو میں تیری ایسی حمد کروں گا جو کائنات میں کسی نے نہیں کی ہوگی. یہی سے تو انتخاب سماعت کے معیار کا پتہ چلتا ہے کہ سننے والوں میں کون کتنے پانی میں ہے. ادھر فکرہ ختم ہوا, ادھر گھوڑا آ رہا تھا. اب سننے والے لوگ دیکھ رہے ہیں کتنی دیر بیٹھ کے حمد کرتا ہے, کتنی لمبی کرتا ہے. بس بلا تشبیہ مولا نے رکاب میں پاؤں ڈالا, الحمدللہ کہا, سوار ہو کے گھوڑا چلا دیا. ایک آدمی نے دوڑ کے گھوڑے کی باگ پکڑی. منت آپ نے مانی تھی کائنات نہیں کر سکے گی, آپ نے تو ایک بار کہا. فرمایا میرے ایک بار میں وہ چیز ہے جو کائنات کی زندگی میں نہیں. تھک تو نہیں گے میرے دوست؟ ہاں, تو اب یہاں سے حساب لگاؤ. ایک تسبیح میرے مولا کاظم کی, اور میں جب حساب لگاتا ہوں نا, جتنی مخلوق ہے, مخلوق سے مراد انسان نہیں, چونٹی, جن, بشر, ملک, چرندے, پرندے, درندے, ذرے سے عرش تک جو مخلوق ہے, جتنی مخلوق ہے اتنی تسبیح عرش کرتا ہے. اور امام ہونے کے لیے 200 شرطیں ضروری ہیں. کتنی؟ 200. علمی ضمانت سے کہہ رہا ہوں, عالمانہ دیانت سے کہہ رہا ہوں, ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. 200. 199 بھی جس میں ہو وہ امام نہیں ہوتا. اس میں ایک شرط یہ بھی ہے یکون عابد اہل زمانے ہی, جس شے کا امام ہو اس شے کی عبادت ملا کے کم ہو, اکیلے امام کی زیادہ ہو. پلے بڑی ہوئی بات. ہاں, کیونکہ حجت اور غیر حجت ان کے معیار عبادت میں بندے اور خدا جتنا فرق ہے. ہاں, اس کی چھوٹی سی اور مثال دوں آپ کو. حالانکہ جملہ میں ایک ہی کہنا چاہتا تھا کہ ایک تسبیح میرے مولا کی ہے تو پھر کتنی ہوں گی ساری باتیں, اسی کے ضمن میں کہنا ہے. لیکن بار بار تمہارے ذہنوں کی زمین تیار کر رہا ہوں. اللہ چٹ کرے اسے انشاءاللہ ترے سپیکر کو دیکھیں. آج میں مولا دا نوکر آتا. جی ہاں بالکل, وہ میرے علم کو چٹ کی تھی, میں نے جوہر کو تو میں ہوں دی خیر منگا. ہاں, میری طرف دیکھنا ہے بابا. حجت اور غیر حجت ان کی عبادت میں اتنا فرق ہے جتنا بندے اور خدا میں. ایک یمن سے تاجر آیا, بڑا امیر آدمی تھا. اس نے 2 اونٹنیاں, 2 کوہانوں والی, اور اس رنگ میں کہ دنیا میں اس رنگ کے اونٹ ملتے ہی تھے, اور سیاہ چشم, ایک اونٹنی کروڑوں کی. رسول کو ہدیہ دی. رسول نے اونٹنیاں دیکھی, مسجد بھری ہوئی تھی, سب نے ہاں. رسول نے مسکرا کے فرمایا
ان میں سے ایک اونٹنی اس کو دوں گا جو 2 رکعت نماز ایسی پڑھے کہ نیت سے لے کر سجدے تک سوائے اللہ کے کچھ نہ سوچے. صرف اور یہ سے غلام بس سوچنے کی ضرورت بھی ہے. 2 الٹی سیدھی ٹکریں مار کے اللہ کو خرید لیتا ہے ملا. حال وہی ہے. یہ رسول کی حدیث ہے کہ رب تعالی للقرآن والقرآن یلعنہ. میری امت میں کتنے قاری ایسے ہوں گے وہ اپنی طرف سے قرآن پڑھیں گے، قرآن ان پہ لعنت کرے گا. پڑھ قرآن رہے اور قرآن لعنت کر رہا ہے. تھک گئے تو بس کروں. اسی طرح نمازی ہیں کچھ ایسے جو پڑھتے نماز ہیں، نماز ان پہ سب کرتی ہے. 2 رکعت بھی نہیں پڑھ سکتا کوئی زمانے میں. اب جب رسول نے یہ کہا نا کہ جو ایسی پڑھے، اب فکرہ میں اپنے قد سے بڑا کہنے لگا ہوں. ہاں میرا قد اتنا نہیں، قد سے میرا یہ قد نہیں، علمی قد. ہاں لیکن مجبور ہوں کیونکہ کتابوں میں امجد یہی ہے قام امیر المومنین. کائنات اٹھے باقی کوئی نہیں اٹھا. اب جو فکرہ میں نے کہنا ہے اس کے بارے میں کہہ رہا ہوں کہ میرے قد سے بڑی بات ہے. اس محفل میں سلمان بھی تھا، وہ بھی نہیں اٹھا. اب بیٹھے ہو چلے گئے ہو. ابو ذر نہیں اٹھا، مقداد نہیں اٹھا، عمار نہیں اٹھا. چلو یہ کھڑے ہو جاتے، صرف علی اٹھا. اور جب رسول کے معیار کی نماز سلمان نہیں پڑھ سکتا، علی کا نمک کھا کے بھونکنے والا تو اللہ کے معیار کی کیسے پڑھے گا؟ پچھلے محلے والے ٹھیک ہو بابا؟ لو ٹھیک ہے نا دوستو؟ جب رسول کے معیار کی سلمان ابو ذر نہیں پڑھ سکتے. نہیں میری بات پہ بھروسہ نہیں نا، مرضی کے عالم سے پوچھنا، کسی عالم سے. الف والے علامے سے نہ پوچھ لینا کہ علی نے سلمان کے کفن پہ کیا لکھا تھا. میں تمہیں اسی منبر سے بتا چکا ہوں، بھول گئے ہو. تفصیل سے بتا چکا ہوں، لہذا بہت ساری بات تو میں نہیں دہرا سکتا. اعجاز سے، اجازت ولایت سے مدینے سے مدائن گئے، ٹھیک ہے نا، خود غسل کفن کیا. اور علماء کہتے یہی ہے ان المعصوم لا یغسلہ الا المعصوم. معصوم کو غسل معصوم دیتا. تو علی جیسے صاحب تطہیر معصوم کا غسل دینا دلیل ہے کہ سلمان معصوم ہے. 14 جیسا نہ صحیح، بہر معصوم ہے. لیکن علی کفن پہ لکھ کیا رہا ہے؟ وفدت الى الکریم بغیر زاد ولا عمل ولا قلب سلیم. میں اپنا مہمان بھیج رہا ہوں، اس کے پلے نہ کوئی عمل ہے چلو میں نے لکھا ہوتا میں تو بھول سکتا تھا.
انا مدینہ العلم والی بابھا کا مصداق لکھ رہا ہے بلا عمل ولا قلب سے، نہ اس کے پلے کوئی عمل ہے نہ کوئی ذات راہ ہے. کیوں؟ وحمل الذات اقبح كل شيء اذا كان الوفود على الكريم. علی فرماتے ہیں جب کسی کریم کا مہمان بنا جائے تو کھانا گھر سے لے جانا کریم کی توہین ہوتی ہے. جو بڑی بات. اب ہر بندے کو مجھ سمیت گریبان میں جھانکنا چاہیے. جب علی کی نظر میں سلمان کے پلے عمل نہیں ہے، ہماری ٹکریں کیا ہے؟ ہمارے ہاتھ بعد میں نیچے آتے ہیں. سوچ پہلے نہیں آتی. مولا کی بارگاہ میں بیٹھا سچ کو. ہاں تو اب بتا کتنی نمازیں ہوں گی، کتنی تسبیحیں ہوں گی. چل رہا ہے مجھے پتہ یہ کیا کر رہا ہے. بس ختم ہو رہی ہے میری بات، اختتام کو پہنچی میری گفتگو. حساب کر، بیٹا اس کا ہے موسیٰ کاظم جو یوں ہاتھ اٹھائے اور نیچے لائے تو ماں ینطق کی زبان کہتی ہے اسی ایک حرکت سے ثقلین کی بندگیوں سے بڑھ گیا ہے علی. ہے نا؟ کیا غلط کہا میں نے؟ علی کی ضربت ثقلین کی بندگی پہ بھاری. خدا کی قسم ذات واجب گواہ مجھے پوری زندگی سمجھ نہیں آئی علی جادو کیا ہے، علی کی ذات میں طلسم کیا ہے. نہیں سوچا سمجھا جا سکتا علی کو. یعنی کافر پہ تلوار اٹھائی اور یوں کیا. ثقلین کی نمازوں سے نہیں، عبادتوں سے. ثقلین کی نمازیں، ثقلین کے روزے، ثقلین کی حجیں، ثقلین کی تسبیحیں ایک ضربت سے ماند پڑ گئیں. تیرے امام ششم کے سامنے ایک بندہ بیٹھا تھا، یا مولا یا ثقلین. مولا ثقلین کی حد کیا ہے؟ بلا تشبیہ اپنے سینے توحید گنجینہ پہ انگلی رکھ کے فرمایا وَأَنَا مِنَ الثَّقَلَيْنِ، فرمایا میں بھی ثقلین میں شامل ہوں. یعنی گویا 11 اماموں کی عبادت بھی جمع کرو. جی وہ علی، پھر اسی علی کا جوہر ہے ہر بیٹے میں. علی کے بعد اگر کسی کی عبادت تلتی ہے تو وہ علی کے بیٹوں کی. آدم سے عیسیٰ تک نبیوں کی عبادت جمع کی جائے، علی کے 11 بیٹوں کی، بلکہ ایک ایک بیٹے کے ایک سجدہ کا برابری نہیں کرتی. وہ ہے عبادت. مولا جب اللہ نے آپ کو عبادت کے لیے بنایا ہی نہیں، میرے مولا موسیٰ کاظم اتنے سجدے کرنے کی ضرورت کیا ہے، اتنی تسبیحیں پڑھنے کی ضرورت کیا ہے؟ کہا غزل فرحیزیان نہ پک، اگر تم لوگ گناہ نہ کرتے ہم سجدے نہ کرتے، تمہاری وجہ سے کر رہے ہیں. تاکہ میدان قیامت میں ہم اپنے سجدوں کے عوض تمہیں اللہ سے چھڑا سکیں. کیسے چھڑا سکیں؟ ایک جابر بندے سے بندہ چھڑانا مشکل ہوتا ہے، اور جو اللہ سے جہنمی کو چھڑا لے. یعنی یہ کیسے ہوگا؟ اللہ سے بندہ بندے کو کیسے چھڑائے گا بندہ ہو کر؟ علی کی آواز ہے تو بھی بندہ بن. ہمارے ہاتھ بندے کے ہوتے تو ہم کب چھڑا سکتے تھے؟ ہم تو ید اللہ سے چھڑائیں گے. اور اسی کے ساتھ دعا ہے میری کہ ذات واجب ایسے لاتعداد ذکر
मासूमों की आमद की लातादाद दिन। चूँकि आज सरकार की आमद है इसलिए मैं साहब नहीं पढ़ रहा, मैं आपको मनाना सुनना और हम गुनाहगारों को पढ़ना नसीब फरमाए। आप में जो भी औलाद हैं उन्हें औलाद नारियां अता हो, जो तंग दस्त है उनकी तंग दस्ती दूर हो, जो कैद है उन्हें रिहाई अता हो, जमी मोमिनीन और मोमिनात की जो हाजात और क़ज़ात और शरीयत के नज़दीक जायज़ में पूरे हों। हमारी लाखों दुआओं की एक ही दुआ है, हमारे वारिस का जल्द ज़हूर हो। अल्लाहुम्मा कुन लिवलिय्यिकल हुज्जत बिन अल-हसन सलावतुका अलैहि व अला आबाइही फी हाज़िहि स्साअति व फी कुल्लि साअतिन मिन साअतिल लैलि वन नहारि वलिय्युन व हाफ़िज़ुन व क़ाइदुन व नासिरुन व दलीलुन व अईना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़क़तहु व नुतमत्तिअहु फ़ीहा तवीला या रब्ब मुहम्मद व आलि मुहम्मद अज्जल फ़रज आलि मुहम्मद रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतल सरकार अल्लामा ग़फ़र अब्बास हाशमी से मैं मुतमस हूँ, लेकिन आपसे गुजारिश है कि भरपूर इस्तकबाल करते हुए दोनों हाथ बुलंद करके नारा हैदरी। जो बात हक है उसको जरूर लिखा, जो बात हक है उसको जरूर लिखा है, बिलाए आपको फितरत का नूर लिखा है। अली का प्यार तो माओ की देन है, अली का प्यार तो माओ की देन है कौसर, अली का बुग़्ज़ को माँ का कसूर। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلاة درود ایسا کہ کچھ کہنے کو طبیعت چاہے، توجہ ہے، بات شروع کی جائے۔ سورہ بقرہ سے ایک مختصر سی آیت پیش نظر ہے میرے، جہاں جہاں بھی تشریف فرمائیں آپ، جو بھیجوں وصول کرنا ہے، ہر لفظ صحیفہ دل سے لکھنا ہے، سمجھ میں آئے تو پھر اتنا بولنا ہے کہ احساس ہو کہ میرا خطاب علی کو ماننے والوں سے ہے، سوچنے والوں سے نہیں ہے۔ ذات واجب نے، خدا مطلق نے، معبود لم یزل نے اپنے مقاصد کے ترجمان سے فرمایا کہ اے میرے حبیب، لئن اتیت الذین اوتوا الکتاب بکل آیۃ ما تبعوا قبلتک، اس آیت پر اس کے ترجمے کو جتنا جلدی سمجھو گے اگلی بات اتنی آسان ہے۔ فرمایا اے حبیب، اگر تو اہل کتاب کو یعنی یہود و نصارہ کو کل کے کل معجزے بھی دکھا دے، گھبراہٹ تو نہیں ہے نا کسی بات؟ لئن اتیت الذین اوتوا الکتاب بکل آیۃ، کل معجزے۔ اب یہ ذہن میں رکھے، جہاں اللہ نے کل کہا وہاں کوئی جز باقی بچی ہوگی؟ آدم سے عیسیٰ تک نبیوں پہ نگاہ ڈال، 10واں معجزہ کسی کے پاس نہیں، بس 9، کسی کے پاس 8، 7، 5، 4، 2، 1۔ اور یہاں کہہ رہا ہے اللہ پہ کل آیت، کل معجزے دکھا دے۔ تو جس چیز کو اللہ کل کہتا ہے وہ میرے نبی کی مٹھی میں ہے۔ تو ہوگا کیا؟ کل معجزے بھی اگر دکھا دے
تو نتیجہ ما تابعو قبلہ کا، یہ یہودی یہ نصرانی تیرے قبلہ کی پیروی نہیں کریں گے. نا جس نے یہاں بیٹھ کے بھی گھر سوچنا ہے بہتر ہے وہ گھر رہا کرے. جو یہاں اپنا نصیب سنوارنے آیا ہے وہ ایک لمحہ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالے. کل حالانکہ ایک معجزہ بھی ایمان کے لیے کافی، کل معجزے دیکھ کر بھی تیرے قبلہ کی پیروی نہیں کریں گے. اور چلتے چلتے انتخاب ایک بات بتاتا چلو، ہر چیز کو اللہ نے رسول کے ساتھ مشترک کیا ہے امت کا نام لے کر. کبھی رسول سے کہا تیرا رب، پھر کہا تیری امت کا رب. کبھی کہا تیرا دین، کبھی کہا امت کا دین، کبھی کہا تیرا قرآن، پھر کہا امت کا قرآن. پوری جائیداد دے دے گا غضنفر. پورے قرآن میں کہیں اللہ نے قبلہ کو امت کا قبلہ نہیں کہا. کہا ہے محمد تیرا قبلہ. پچھلے محلے والوں کو لے پڑھ رہی ہے میری بات دوستوں. ماتا بھی ہوں قبلہ کا تیرا قبلہ، اس کی پیروی نہیں کریں گے. علامہ سے اس کی وجہ کیا ہے؟ ایمان لانا ہو تو ایک معجزہ کافی ہے. یا اللہ کہتا ہے کل دکھاؤ. ماتا بھی ہو قبلہ کا، یہ اس کی پیروی نہیں کریں گے. میں نے جب اس کی تحقیق کی تو بات مولانا یہ سمجھ میں آئی کہ یہودیوں کو چونکہ یہ علم تھا کہ کعبہ قبلہ بنا ہے علی کی وجہ سے، کیونکہ کعبہ علی کے سبب قبلہ بنا، تو جو چیز علی کی وجہ سے بنی ہم اسے کیوں مانے؟ چلو انہوں نے نہیں مانا یہ الگ بات ہے. یہودی ہو کر بھی یہ اعتراف تو کر رہے ہیں کہ قبلہ گر علی کی ذات ہے. بیٹھے ہو یہ سر سے گزر گئی بات ہے. یہودی لیکن مانتے ہیں کہ قبلہ گر علی ہے. تو کیسا علی علی کرنے والا ہے جسے یہودی قبلہ گر کہتے ہیں تو اسے عبادت ساز بھی نہیں مانتا. چھوڑ دو کہ تمہارے نعرے کی سفارش تو یہی ہے کہ چھوڑ دو. جب میں ہر مجلس میں تمہیں یہ رعایت دیتا ہوں کہ نعرے کی چھٹی لے لو تو رعایت سے فائدہ اٹھاؤ. ہاں خدا کی قسم اگر نہیں ابھی بھی میں اس نعرے سے مطمئن نہیں ہوں. دیکھو جو کام میرے لیے کرتے ہو وہ تو ٹھیک کرتے ہو. امداد میرے لیے ہے، نعرہ میرے لیے نہیں، یہ شاہ نجف کے لیے ہے. تو یہ بات جچتی نہیں کہ بندے کا کام ٹھیک اور بندہ نواز کا سست. ایک اور بات انتہاؤ. غلام باس
ذات واجب کی قسم، بات نہیں، جملہ نہیں، جملہ ہے. ایسے کہ درخواہ اس ایک جملے میں جملہ اسرار چھپے ہیں. اور عامر میں منبر حسینی پہ بیٹھا ہوں، ڈیرہ نہیں، بیٹھک نہیں. اس بات کی تحقیق میں مجھے 2 سال لگے تھے. اب تم 2 منٹ سے بھی پہلے وصول کر لو گے، مرضی آئے تو وہاں کر دو گے، ورنہ یوں. ہم ایک ایک جوہر کا کیا کیا تعاقب کرتے ہیں. یہ تو سن رکھا ہے نا کہ عیسیٰ کی ماں کو اللہ نے قبلہ سے نکال دیا تھا. اسی پر میں نے فیصلہ کرنا ہے کہ تم میں گلاب چہرے کتنے ہیں، کباب کلیجے کتنے ہیں. خادم حضرت اسی پر میں نے فیصلہ کرنا ہے کہ آگے میں نے کتنا کیا پڑھنا ہے. ہاں چونکہ ہر چہرہ میرے سامنے ہے، آج روشنی زیادہ ہے، زد میں ہے نگاہوں کی. قبلہ سے نکالا گیا تھا نا، کس کو؟ ہاں بولو گے تو یار بات سمجھ میں آگے جلدی. مریم کو. حالانکہ مریم خضر رہتی قبلہ میں تھی، مسجد اقصی میں، بیت المقدس میں، پلی وہیں، بڑھی وہیں. جی حالانکہ قرآن کہتا ہے کفلہا زکریا، کہ اس کی کفالت کی زکریا نے. کھانا آیا آسمانوں سے. اگر یہی ہو تو یہاں نہیں رہو گے. کفیل زکریا، غذا آسمان سے. محمد کا کفیل بھی ابو طالب، غذا بھی ابو طالب کی. ٹھیک ہے نا، کفیل بھی ابو طالب، کھانا بھی ابو طالب کا. حالانکہ زکریا نبی ہے، لیکن اللہ نے زکریا کا کھانا نہیں کھانے دیا. کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندہا رزقا. اللہ کہتے ہیں جب بھی مریم کے پاس زکریا آتا تھا اس کے پاس رزق پہلے ہوتا تھا. قال انا لک ھذا قالت من عند اللہ. پوچھتا تھا کہاں سے آیا؟ اللہ نے بھیجا. کفیل نبی، کھانا آسمان سے. یہاں کفیل بھی ابو طالب. جو دماغ سردی میں نہیں جمے، کھانا بھی ابو طالب کے گھر کا. یا کتابیں چلا، ادھر قرآن سے ایمان اٹھا، ورنہ ماننا پڑے گا اللہ کی نظر میں ابو طالب کے گھر کا رزق آسمانی رزق سے زیادہ طاہر تھا. اس بات سے جو پیچھے بیٹھے ہیں تمہیں بات اچھی نہیں لگی؟ جناب ابو طالب بلند سلام. جملہ معترضہ تھا جو میں نے بول دیا. بات اگلی ہے جس کے لیے میں نے کہا میرے 2 سال لگے. پلی قبلہ میں
کائنات میں 4 قبلہ ہیں، مسجد اقصی، ہیکل سلیمانی، موسیٰ اور ہارون کا گھر، یہ 3 قبلہ کعبہ سے پہلے، 3 منسوخ ہو گئے، چوتھا قیامت تک قبلہ۔ ہاں تو قبلہ میں رہتی تھی، کیوں رہتی تھی بھائی؟ ہمیں بتانا تھا کہ بشری عورت اور بطول میں فرق کیا ہے۔ جی اگر کوئی یہ نیت لے کے آئے کہ غضنفر خیبر سنائے گا، خندق پڑھے گا، تو وہ بے شک چلا جائے، اسے مایوسی ہوگی۔ جو سدرہ سے آگے کی سیر کرنے آیا ہے، وہ شے پر مودت کھول کے مائل پرواز رہے، اسے میرے ساتھ اڑنا ہوگا۔ بطول اور بشری عورت کا فرق کہ بشری عورت وہ ہوتی ہے جو کبھی کبھی عام مسجد میں نہ جا سکے، بطول وہ ہوتی ہے جو قبلہ میں پل سکے۔ اللہ اکبر۔ اچھا تو رہتی تھی، پچھلے محلے والوں رہتی تھی، ایک وقت آیا، آواز آئی، اخرجی، نکل باہر۔ ہاذا بیت العبادت ہے، لا بیت الولادت ہے، یہ عبادت کا گاہ ہے، ولادت گاہ نہیں۔ نکال دیا۔ میں حالانکہ عیسیٰ نے آنا ہے جو نطفے سے نہیں، امر اللہ، روح اللہ، کلمت اللہ، نبی، رسول، معصوم، حجت، لیکن اللہ نے کیا کہا؟ نکل باہر۔ میں نے انتخاب اسی پر 2 سال کے بعد نتیجے کا موتی چنا کہ وجہ کیا ہے؟ مریم خود بطول ہے، آنے والا نطفے سے نہیں، قبلہ بھی منسوخ ہے، آگے چل کے منسوخ ہو جائے گا نا، کیوں نکال دیا؟ اچھا یہ تو جانتے ہو نا کہ تمہارے رسول نے بھی کچھ عرصہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھی، جانتے ہو؟ آؤ اب سنو، یہاں لکھو، مولانا 2 سال کے بعد نتیجہ کیا ملا؟ لم یرد اللہ ان یسجد حبیبہ الی المکان الذی یولد فیہ مخلوق۔ اللہ کی غیرت نے گوارا نہیں کیا کہ میرا محبوب محمد اس مکان کو سجدہ کرے جہاں مخلوق پیدا ہو۔ نہیں مجھے نہیں پتا کہ کس نے کس تناظر میں لیا ہے یہ جملہ۔ لم یرد اللہ، نہیں کیا ارادہ اللہ نے، ان یسجد حبیبہ، کہ اس کا حبیب سجدہ کرے، الی المکان الذی، اس مکان کو، یولد فیہ مخلوق، جس میں مخلوق کی ولادت ہوئی ہو۔ اس لیے مریم کو نکال دیا۔ آؤ میرے ساتھ چلو، جلوس بناؤ، میں اللہ سے پوچھنا چاہتا ہوں، عیسیٰ کو تو نے قبلہ میں نہیں پیدا ہونے دیا کہ محمد ادھر سجدہ نہ کرے، کیونکہ عیسیٰ مخلوق ہے، علی بھی تو کعبے میں آیا ہے۔
کو آپ سمجھائیے نعرہ بند کرنے والا میں میرا ذات بازی کے خون ہوتا ہے میرا. جب میں بار بار کہتا ہوں نہیں لگ سکتا تم سے چھوڑو مل کے اب بھی 20% بندوں نے لگایا ہے. ذرا انصاف غلام باس جی شہنشاہ انہیں کو نعرہ نہیں لگتا کائنات دے سارے گناہ کر کے علی کرو ٹکٹ منگ سے منہ سونا ہے تیرا. جو بھی لگائے گا من کی مراد پائے گا. شگرد مصطفیٰ شگرد مرتضی علی نعرہ پنتنی سپر پاور نعرہ. نہیں پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بندے نعرہ نہیں لگا رہے یہ چوتھا نعرہ لگا ہے تو میں چہرے پڑھ رہا ہوں ڈکلیئر کر دوں پھر وہ مقصر ہے. نہیں پھر یہی بات ہے. ایک منٹ نہیں عامر خان نہیں آج فیصلہ ہوگا. مجھے بطول کی چادر کی قسم اس وقت تک میں جملہ پڑھوں گا ہی نہیں جب تک فیصلہ نہیں ہوتا. یا اب کے بعد نعرے کی معافی سنو. میں کبھی کہوں تم سے کہ نعرہ لگاؤ میری شہرہ کاٹ دینا. جو نہیں لگا رہے اگر مقصر ہیں تو یہاں بیٹھے کیوں ہیں؟ یہاں میں نے تو جیسے کہ فضائل نہیں پڑھنے اس جیسے کہ فضائل پڑھنے. جی اور اگر اپنے آپ کو بڑا چودھری بڑا ملک بڑا خان سمجھ رہا ہے محمد کی جوتی کے ذرے کے برابر ہے تو جس کے نعرے کی معافی اللہ محمد کو نہیں دیتا تو جیسے بندے کو دے دے گا. نہیں اب پہلے میرے ساتھ فیصلہ کرو چھٹی لینی ہے نعرے کی یا مل کے لگانا ہے؟ تو پھر ثبوت دو گے تو بات آگے چلے گی. مل کے چلو کم از کم اب 90% لوگ تھے اتنا تو ہو باقی 10% کو ادھر سے مان لیتا ہوں. جی بات کہاں تھی مجھے یاد ہے. ہاں عیسیٰ کو نہیں پیدا ہونے دیا کہ مخلوق ہے اور جس مکان میں مخلوق پیدا ہو میرا محبوب اس مکان کا سجدہ کرے. کعبے میں علی بھی آیا اور رسول نے کعبے کو سجدہ بھی کیا. بعض اوقات انتخاب ٹی وی پہ اعلان ہوتا ہے نا ایک ڈرامہ لگنے والا ہے کمزور دل والے اسے نہ دیکھیں ہوتا ہے نا. تو میں بھی کہتا ہوں جن کا پھیپھڑا کمزور ہے وہ یا چلے جائیں یا کانوں پہ ہاتھ رکھ لیں چونکہ کچے پکے میدے والے کا کلیجہ بھی چر ہو جائے گا. میں کہنے لگا ہوں عیسیٰ کو نہیں پیدا ہونے دیا کہ مخلوق جہاں پیدا ہو محمد سجدہ کیوں کرے. علی کعبے میں آیا محمد نے ادھر سجدہ بھی کیا. یا دو میں سے ایک موقع پہ اللہ عادل نہیں ورنہ مان اللہ علی کی پیدائش کے وقت فیصلہ دے چکا کہ جو مخلوق تھا اسے پیدا نہیں ہونے دیا. علی مخلوق نہیں ہے.
گھر والوں ٹھیک ہو ہیں؟ پھر علی اللہ کی نظر میں مخلوق نہیں. ویسے بھی ابھی ایک اصول ہے بھائی, آفس ہے, کمرے بنے ہوئے ہیں, یہ جونیئر افسر کا کمرہ, یہ سینئر کا, یہ سربراہ کا. سربراہ والے کمرے سے جو نکلے گا سربراہ ہی سمجھا جائے گا نا. میں نے جو کہنا تھا کہہ گیا ہوں. بھائی انتخاب کے گھر سے انتخاب ہی برآمد ہوگا, غضنفر کے گھر سے غضنفر ہی برآمد ہوگا. تو جو بیت اللہ سے نکلا ہو وہ اللہ تو نہیں, اللہ نما ضرور ہوگا. جی اور میں رات بتا نہیں چکا, سودا کیا ہے جلی نے علی سے کہ 2 مکان میری طرف منسوب ہیں, اوپر عرش نیچے کعبہ, یہ دونوں تو لے لے, اپنے اندر مجھے رہنے دے. اللہ وہ سمجھ میں آ رہی ہے میری بات؟ اب دیکھیں یہ میرا ایک تعویذ ہے, یہ در نجف ہے, اس پر پوری قرآن کی صورت لکھی ہوئی ہے. اب تم نے مجھے پکڑ کے مجلس سے نکال دیا, یہ تعویذ یہی رہ جائے گا. بیٹھے ہو چلے گئے ہو, تعویذ بھی ادھر ہی جائے گا جدھر مجھے دھکا دے گو. علی کے اندر وہ رہتا ہے, سوچ کے علی کو نماز سے باہر نکالنا. عظمت اللہ کل سے جتنے پیچھے والے محلے میں داد دینے والے ہیں نا وہ آگے آیا کرو. ہاں گھک مک محلے میں نہ شامل ہوا کرو, ٹھیک ہے؟ علی کے اندر جلی ہے, پھر نماز سے اکیلا علی تو نہیں جائے گا. جنگ والوں آج راز سمجھ میں آیا کہ کچھ نمازی نمازوں سمیت کیوں جل رہے ہیں. انہوں نے اپنی طرف سے علی نکالا تھا, اللہ بھی نکل گیا. نہ محمد کے کام کا, اللہ کے کام کا, نہ محمد کے کام کا. وہ حیدر سے جو بھی ملا ہے وہ ارادے جو خریدار بنو تو پھر ادھر کوئی بخل نہیں. آج تمہیں حقیقت سجدہ بھی شاہ جی بتانی ہے, لیکن پہلے میں اپنا وعدہ نہ پورا کر لوں کل والا. نماز بتاؤں کیا ہے. یہ کیا ہے؟ نہیں یہ میں کھڑا ہوں. اور زانوں سمیٹ کے زانوں کے بل بیٹھنا, پکی بات. اللہ تمہارا بھلا کرے. پھنس گئے ہو بڑی بری طرح. ہاں جی آؤ لمحوں میں بتاتا ہوں, کوئی دیر ہی نہیں.
ہاں اور میں نے رات بھی کہا علی والا انگوٹھا چھاپ ہو سکتا ہے، جاہل نہیں ہو سکتا، چونکہ علی کا لقب ہے علم اللہ، اللہ کا علم. تو جس گھر میں علی رہتا ہو وہاں جہالت کیسی؟ جی میرے ادھر دیکھنا، القیام، خدا کی قسم انتخاب بڑے بڑوں کو ٹولا، سرائکی میں پھرولا، کخ نہیں نکلا پلے سے. یہ تک پتہ نہیں قیام کا مقصد کیا ہے، رکوع کی حقیقت کیا ہے، سجدے کی اصلیت کیا ہے، تشہد کی واقعیت کیا ہے. انہوں نے فتویٰ دینا ہے تشہد میں علی کو نہ لانا، جسے خود یہ پتہ نہیں تشہد ہے کیا. ایک ایک جملے میں تاکہ بچے بھی اپنے پلے کچھ ڈال کے جائیں. القیام کا قیام العبد بخدمت السلطان، جیسے کسی شہنشاہ کی خدمت میں کوئی نوکر کھڑا ہوتا ہے، کب کیا حکم ملتا ہے؟ قیام یہی ہے نماز کا. اللہ جانے کون میرے ساتھ تھا، کس نے مجھے اکیلا چھوڑ دیا. جیسے کوئی غلام نوکر شہنشاہ کی خدمت میں کھڑا ہے، جو حکم ملے بجا لاؤ. مجھے اچھی طرح یاد ہے، حافظہ ہی تو میری میراث ہے. میں تمہیں بتا چکا ہوں قیام کیا ہے غلام باز، کہ بادشاہ کیا حکم دیتا ہے وہ بجا لاؤ. ابی بن کعب نماز پڑھ رہا ہے، قیام میں ہے، حسنین کے نانا نے آواز دی ابی، یا تو وہ کھڑکی کھولو دماغ کی میں خود ہوں، ورنہ میں نے لفظ بھیجنے وہ سول تو خود کرو گے. ابی نے سنا، جلدی پڑھنا شروع کی، رسول نے پھر آواز دی ابی، بیٹھ گو، سبحان اللہ سبحان اللہ. رسول نے تیسری آواز دی اللہ اکبر اللہ اکبر. جی یا رسول اللہ، پہلی آواز نہیں سنی؟ سرکار سنی ہے، آیا کیوں نہیں؟ سرکار آپ دیکھ رہے تھے میں قیام میں تھا، نماز پڑھ رہا تھا، فرمایا دیکھ رہا تھا جبھی تو بلایا ہے. دیکھ رہا تھا جبھی تو آواز دی ہے. تو سرکار بس ختم کر کے آ گیا ہوں نا، فرمایا توڑی کیوں نہیں؟ سرکار نماز، فرمایا من علمک الصلاۃ، تجھے نماز بتائی کس نے؟ سرکار آپ نے، تو فرمایا میں ہی بلا رہا تھا نا. تو رسول نے بتا دیا قیام کیا ہے، بادشاہ کی خدمت میں نوکر کا کھڑا ہونا. محمد نے بلا کے بتا دیا، وہ بادشاہ نہیں بلایا کرتا، ہم بلایا کرتے ہیں. تو بس کافی، وہ نہیں بلاتا، ہم بلاتے ہیں. اور اگر وہ بھی بلائے تو پھر بلایا جاتا ہے زبان سے. اس کی زبان بھی ہم ہیں. الرکوع ہے علامت الانکسار، ٹوٹ جانے کی علامت. درخت دیکھیں، درخت شاخیں یوں کھڑی ہوتی ہیں، کوئی شاخ ٹوٹ جائے یوں ہو جاتی ہے، بھئی یہی رکوع ہے.
رکوع کر کے ہم بتاتے ہیں ہم تیرے سامنے ٹوٹ گئے ہیں، تو بتا کیا چاہتا ہے؟ رکوع ٹوٹ جانے کی علامت، والسجود علامت موتو قبل ان تموتو، موت سے پہلے مر جانے کا نام ہے سجدہ۔ جی جو اس طرح نماز پڑھے اس نے پڑھی، ورنہ ورزش ہے، چکرے ہیں، کوئی فائدہ نہیں۔ سجدے میں ہم گر کر بتاتے ہیں موت سے پہلے ہم مر گئے ہیں، تو کہے تو سر اٹھائیں، ورنہ جب تک تو نہ کہے نہیں اٹھاتے۔ اب بیٹھے ہو حلالیوں، ہر حلالی اپنا پھیپھڑا 1 منٹ نہیں بلکہ آدھے منٹ کے لیے مجھے دے دو، میں تمہارے پھیپھڑے میں کچھ پھونکنا چاہتا ہوں۔ سجدہ کیا ہے؟ ہم مر گئے ہیں، تو کہے تو سر اٹھائیں، ورنہ نہیں۔ ایک دن محمد سجدے میں تھا، ایک بچہ بیٹھ گیا، چلے تو نہیں گیا نا، بچہ بیٹھ گیا، آواز کیا آئی؟ ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم مر گئے ہیں، تو کہے تو سر اٹھائیں، وہ کہہ رہا ہے حسین اترے تو سر اٹھانا۔ جی الرکوع ہے یا پاتر ظاہر و ولایت امیر المومنین، علی کی ولایت کے ظاہر کا نام رکوع، قیام رسول کی خدمت، رکوع علی کے سامنے ٹوٹ جانا، سجدہ حسین کے لیے مر جانا۔ جو قیام میں کھڑا ہے نماز میں اور یہ ایمان رکھتا ہے کہ اگر ابھی رسالت کی آواز آئے میں نماز چھوڑ دوں گا، ظاہری چھوڑ دوں گا، حقیقی پڑھنا شروع کر دوں گا، چونکہ یہ ظاہر ہے، ان کا حکم حقیقی نماز ہے جو رکوع میں ہے، اور ذہن میں یہ ہے میں علی کے سامنے ٹوٹ گیا ہوں۔ وہ چاہے تو جوڑے، میں یہ تو جانتے ہو نا کہ توڑ دے جس کو علی پیوند ہوتا ہی نہیں۔ اور جب سجدے میں جاؤ تو یہ تصور دماغ میں ہو کہ میں مر گیا ہوں حسینیت کے سامنے، پھر نماز پڑھی۔ ٹکروں کا نام نماز نہیں، جیسے تلاوت کا نام قرآن نہیں، فراست کا نام قرآن ہے۔ سمجھو پڑھ کیا رہا ہوں؟ اسی طرح نماز کی بھی حقیقت کی خبر ہو، پہلی رکعت مکمل، دوسری پھر اسی طرح، اور یہ کریم کی کریمی ہے کہ تو نے یہ تینوں عمل پورے کیے۔ اللہ نے کہا اب جھکنے سے پہلے مانگ لے مجھ سے جو مانگنا ہے۔
آیا تو بس کافی ہے، باقی کل ابھی اچھا یہ کریمی ہے کہ تو نے رسالت کو پہچانا، ولایت کو پہچانا، حسینیت کو پہچانا، اب مانگ مجھ سے، اور پہلے ہی رکن میں مانگ، رکوع بعد میں کرنا، مانگ کے پھر وہی رکوع پھر سجدہ۔ اب آ گئی تشہد، جاگنا، التشہد صورت اداء الحساب، تشہد قیامت کے دن حساب دینے کی صورت کا نام ہے۔ نا اس پہ میں تمہارا شکوہ اس لیے نہیں کروں گا کہ یہ وہ بات ہے جسے اپنے آپ کو علامہ کہلوانے والے بھی نہیں جانتے۔ ہاں جی آؤ میں چاہتا ہوں بچے بھی جان جائیں، میں نے ایسے کہہ دیا ہے کہ حساب دینے کی علامت کا نام ہے تشہد۔ آیت پڑھوں، یوم ترا، سورہ جاسیہ ہے، یوم ترا کل امت جاسیہ تدعى كل أمة إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق۔ اللہ کہتا ہے اے میرے رسول تو قیامت کے دن ہر امت کو زانو سمیٹ کے حساب دیتے ہوئے دیکھے گا۔ اب اللہ جانے جی 20 وقت بندے اس وقت بھی سردی میں سکڑے بیٹھے ہیں، مجھے اس سردی میں بھی پسینہ آ رہا ہے، یہ اندر کی تپش ہے۔ اب تو قرآن نے بتا دیا کہ زانوں کے بل گر کے گھٹنے سمیٹ کے حساب دو گے، اور یہی تشہد کی صورت ہے نا۔ فرمایا کل امت تدعى الى کتابها، اسی وقت ہر امت کو نامہ عمل دیا جائے گا تشہد کی حالت میں۔ دیکھتے میں طرف رہنا، قرآن پڑھ رہا ہوں، منبر پہ لے آ، بے شک ہے تو دیکھنا تیرا حق ہے، شک کی پلیدی لے کے جانا یہاں سے تیرا حق نہیں۔ پہلے بات رہی میری بات، صورت کیا ہے؟ تشہد، نام عمل آ جائے گا، بڑے خوش ہو کے پڑھیں گے۔ میرا اللہ میری ساری نمازیں لکھی ہوئی ہے، میں نے ایک روزہ بھی قضا نہیں کیا، یہ بھی لکھا ہوا ہے، میں نے 22 حج کیے تھے، یہ بھی لکھے ہوئے ہیں، میں نے بڑے اونٹ نہر کیے تیری راہ میں، یہ بھی لکھے ہوئے ہیں، میں نے بڑے صدقے دیے، غریبوں کو بڑا نوازا، بھوکے ننگوں کو کھانا کھلایا، تن برہنہ لوگوں کو کپڑے دیے۔ قرآن کہتا ہے اس وقت ہم کہیں گے ھذا کتابنا ینطق علیکم بالحق، تم نمازیں بتاتے ہو، ہماری یہ بولنے والی کتاب تو تمہارے خلاف گواہی دے رہی ہے۔ خود ترجمہ کر لو، ھذا کتابنا ینطق، ہماری ناطق کتاب تمہارے خلاف گواہی دے رہی ہے۔ اب یہ بھی میں یاد دلاؤں جنگ کے شیعوں کو کہ ناطق کتاب کون ہے؟ میدان صفین میں دلدل کے زین کو منبر بنا کر خیبر شکن نے کہا نہیں کہ سامنے قرآن ہے تو کیا ہوا؟ ھذا کلام اللہ صامت وانا کلام اللہ ناطق، یہ صامت قرآن ہے، میں ناطق قرآن ہوں۔
اب سارے میری تسلی کے لیے بتاؤ گے کون ہے نعت قرآن؟ کون ہے نعت قرآن؟ اور اللہ کہتا ہے ہماری نعت کتاب تمہارے خلاف گواہی دے رہی ہے۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا جھنگ والوں تم بڑے گویڑ کرتے ہو، ذرا کر کے مجھے بتاؤ۔ لوگ بیٹھے تشہد میں ہیں، دے حساب رہے ہیں، سامنے علی ہے اور علی ان کے خلاف گواہی دے رہا ہے۔ بھلے بڑی بات کہ نہیں؟ حساب قیام کی صورت میں نہیں، رکوع کی صورت میں نہیں، سجدے کی صورت میں نہیں، تشہد کی صورت میں، اور سامنے کھڑا علی ہے۔ پالنے والے یہ تشہد میں حساب کیوں ہو رہا ہے؟ اب اللہ جانے کس کی عقل گھاس چرنے گئی ہے، ورنہ سمجھ تو یہ بچہ بھی گیا ہے۔ بیٹھے تشہد میں ہے، علی خلاف گواہی دے کے کہہ رہا میرے اللہ ان نمازیوں سے پوچھ تشہد میں میں کہاں ہوں۔ سمجھ آ گئی میں دوستوں؟ ہاں، اسی لیے میں نے کہا تشہد حساب دینے کی علامت کا نام ہے۔ ہر تشہد میں یاد رکھا کرو حساب اسی طرح دینا ہے اور سامنے علی ہوگا۔ جی میرے جملے نہیں، مولانا حسین بن روح رضوان اللہ علیہ تیرے مولا کا تیسرا نائب، جس کے نام پہ عریضے ڈالتے ہو، آگے دیر میں اس سے پوچھا گیا اللہ سے لینے کا سلسلہ کیا ہے، اللہ کو دینے کا سلسلہ کیا ہے؟ ہم اللہ کو دیتے بھی تو ہے نا، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقے، قربانیاں، تلاوتیں، اعمال، یہ ہم اللہ کو دیتے ہیں۔ اور اللہ سے لیتے کیا؟ رزق، اولاد، زندگی، شفا، علم، خیر، فضل۔ یا تو تھکن شکن گولیاں تقسیم کیا کرو ان میں، ہاں، ورنہ جو میں نے کہنا ہے وہ تھکے ہوں کا تو کاروبار ہی نہیں، وہ تو ہے اسی کا جو تازہ دم بھی ہے اور روزہ کار بھی ہے۔ یہ ہم اللہ کو دیتے ہیں اور وہ چیزیں اللہ سے۔ تیرے بارے میں امام کے تیسرے نائب سے پوچھا سلسلہ کیا ہے، فرمایا جو اللہ دیتا ہے وہ پہلے محمد مصطفیٰ کے پاس آتا ہے کہ بندوں کے لیے میں نے یہ طے کیا۔ رسول دستخط کرتے ہیں، پھر نجف والے کے پاس، پھر وہ دستخط کرتے ہیں، پھر مولا حسن کے پاس، پھر کربلا والے کے پاس، پھر سید سجاد کے پاس، پھر باقر العلوم کے پاس، اور 13ویں مقام پہ آتے ہیں تیرے 12ویں امام کے پاس۔ اب میرے تو ہیں ہاتھ کھڑے، دیکھ رہے ہو میرا علم یہاں جواب دے گیا ہے، تم سوچ سکتے ہو تو سوچو۔ اب 12 معصوموں کے دستخط بھی ہیں اور حسین بن روح کہہ رہا ہے آگے 12ویں کی مرضی، وہی پاس کر دے یا اس میں ترمیم کر دے۔ جی چاہے جو چاہے
اعتراض کرے چاہے ترمیم کر دے، اس کو کہتے ہیں حجت، اس کو کہتے ہیں اقتدار ولایت. 12 دستخط ہیں، پھر بھی تیرے بارے میں امام کی مرضی، اسی پہ سائن کرے. اچھا اس کی روزی نہیں، اس کی بڑھا دو، اچھا اس کی ذرا گھٹا دو. آگے فرشتوں کو جرت نہیں. تیسرا نائب کہہ رہا ہے او بھائی فتویٰ دینا ہے تو اس پہ دو، میرا تم نے ویسے بھی کچھ نہیں بگاڑ سکنا سوائے دل میں جلنے کے. کیونکہ وہ امیر شام نے ایک خط لکھا نا میرے مولا علی کو، اور بڑی دھمکیاں لگائیں، میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا. مولا مسکرائے، قلم لیا اور ایک جملہ لکھ دیا، فرمایا غضب الفرس علی اللجام. فرماتے گھوڑے کو جب سوار پہ غصہ آ جائے لگام پہ اپنے دانت توڑتا ہے، سوار کا کچھ نہیں بگڑتا. اب اس جملے میں غلام باسل نے کہا اتنے امجد اسرار ہیں کہ اسی پر میں اشارہ پڑھ دوں کہ علی نے اسے گھوڑا کیوں کہا، خود کو سوار کیوں کہا. بس میں زیادہ تو لہذا مقصر بھی دانت تو کھچکچا سکتا ہے مجھ پر، اور میرا کیا بگاڑے گا؟ رزق میرا نجف سے آتا ہے، زندگی میری کربلا سے آتی ہے. چلے بڑی ہے بات. ہاں سر اٹھاؤ جو ماننے والے ہو، جن کے کلیجے میں ٹھنڈک. یہ ہے اللہ سے آنے کا سلسلہ. حسین بن رو کہتے جانے کا سلسلہ یہ ہے تمہارے عمل پہلے 12ویں امام کے پاس آتے ہیں. اب یہ الٹا طریقہ ہے، 12ویں سے 11ویں کے پاس، پھر 10ویں 9ویں 8ویں 7ویں 6م 5م 4م کربلا والا مولا حسن شاہ نجف. پھر اللہ کے پاس آنے کا سلسلہ ختم ہوتا ہے 12ویں پر، جانے کا سلسلہ شروع ہوتا ہے 12ویں سے. ختم ہوتا ہے علی پر. اب یہ میری سمجھ میں کوئی نہیں آتا، میری طرف دیکھنا. 12ویں کے پاس تیری نماز گئی، فرشتے کو دیکھا، اچھا تمہیں اس نماز سے میرے دادا علی کی دشمنی کی بدبو نہیں آئی؟ سرکار ہم تو نماز اور نمازی دونوں پہ تبرہ کرتے آئے ہیں، آگے مالک کی مرضی. امام کہتا ہے میرے دادا کی دشمنی پر پڑی گئی ہے، میری طرف سے کانٹا. مولا عسکری کے پاس، اچھا میرے لال نے کانٹا لگایا، میں بھی دیکھے بغیر کانٹا. 10واں کہتا ہے 2 حجتوں نے کانٹا لگایا، میری طرف سے بھی کانٹا. اسی طرح علی تک کانٹے لگتے چلے جاتے ہیں. رسول کہتا ہے کیا ہوا فرشتوں؟ سرکار 12 کانٹے ہیں. فرمایا اس بدبودار نماز کو میں دیکھنا بھی نہیں چاہتا، لے جاؤ. سمجھ گئے میرے سارے دوست یا نہیں؟ ہاں یہ نماز کی حقیقت ہے. اس طرح پڑھی ہے اگر بسم اللہ تو نماز بھی ناز کر کے جاتی ہے عرش پہ. خدا کی قسم ماست کا ترجمہ کسی اپنی پسند کے مولوی سے کروا لینا. اس کا ترجمہ سرائکی میں سے ہی ہو سکے گا. پھنڈنا میں فلانا بڑا پھنڈ گئے، نماز پھنڈ جاتی ہے. اور بڑی اکڑتی ہوئی بڑی پھونڈ کے ساتھ نماز آسمانوں سے گزرتی ہے. فرشتے کہتے ہیں نماز اترا کیوں رہی ہے؟ مسکرا کے کہتی ہے صلانی محب امیر المومنین، مجھے علی کے حبدار نے پڑھا ہے.
مجھے علی کے درود پڑھ لو مل کر بآواز بلند. کچھ لطف آیا یا وقت ضائع ہوا؟ اسے تصویر نکالنا، عزادار کے سامنے لانا، آنسوؤں کی بھیک شام والی مخدومہ سے خود مانگ لینا. العظمت للہ، اللہ اکبر. میں نے پرسوں بتایا تھا تمہیں کہ سجاد نے ابن منذر مدائنی سے کہا، جو نہیں تھے وہ سن لیں، ایک لفظ میں دوہرا دوں. ابن منذر مدائنی جب مدینے آیا تو تیرے خون رونے والے امام سے پوچھا، مولا میں سارا راستہ سوچ سوچ کے روتا رہا ہوں کہ کوفہ تیری زندگی کا پہلا بازار تھا، ابن زیاد لعین کا دربار تیری زندگی کا پہلا دربار تھا. تیرے محسوسات کیا تھے؟ میں نہیں جانتا کہ بیمار کربلا کس مومن کے دائیں بیٹھا ہے، کس کے بائیں بیٹھا ہے ضرور. رو کے میرے مولا نے کہا، ابن منذر میرے صبر کو کیا سمجھتے ہو؟ مولا تو نے صبر کو صبر کرنا سکھایا، تو صبر کا خدا ہے. سجاد نے رو کے کہا، میں نے بازار میں 3 دفعہ دعا کی، کاش میں پیدا نہ ہوا ہوتا اور بازار میں پھپھیوں کو بے ردا نہ دیکھا. اللہ اکبر، العظمت للہ. اس کی وجہ میں نے تمہیں بتا دی تھی، ہاں وہ نہیں دہرانا چاہتا. ابن منذر نے دیواروں سے ٹکریں ماری، ماتھا لہو لہان کر دیا. سجاد نے پکڑ کے بٹھایا، فرمایا تو مر جائے گا، تو سجاد نہیں ہے. میں نے فکرہ تو کہہ دیا ہے. اللہ جی، فرمایا تو نہیں برداشت کر سکے گا، تو سجاد نہیں. میں نے مرنے کی دعا مانگی، اس کے باوجود موت نہیں آئی. جب اپنے آپ کو جنگ والے عزاداروں سنبھالا ابن منذر نے کہا، مولا بس ایک بات کا اور جواب دے دے. کوفے کا دربار بھی تیری زندگی کا پہلا دربار تھا، وہاں کیا تھا؟ تو 2 فکریں ہیں، سن لو. اور دیکھو میرے جڑے ہوئے ہاتھ نظر آ رہے ہیں، تمہارے مذہب کا چھوٹا سا وکیل ہوں، حقیر سا خادم ہوں مذہب آل محمد کا. چوٹ لگے معاف کر دینا. 13 تم میں بیٹھے ہیں، کچھ پردہ دار ادھر ہیں، سب کو گواہ بنا کے کہنے لگا ہوں. سجاد نے رو کے کہا، ابن منذر، ایک تو ابن زیاد ملعون نے یہ عادت بنا لی تھی، روز ابھی سورج نہیں نکلا ہوتا تھا ہماری دربار میں پیشی لگ جاتی تھی. سارا دن وہ ملعون تخت پہ ہوتا. اللہ اکبر. میں اپنے پردہ داروں سمیت کھڑا رہتا. میں حیران ہو کے سوچ رہا ہوں کہ جن کے دل نازک ہیں وہ ابھی سے بےتاب ہو رہے ہیں. اللہ جانے وہ اگلا جملہ کیسے سنیں گے. پھر مولا فرمایا، اس ملعون نے ایک دن سر اٹھایا، اسی کے لیے ہاتھ جوڑے تھے. سر اٹھا کے دربار پہ نظر ڈال کے کہا، دربار والو، اگر تم میں سے کسی نے علی سے کوئی بدلہ لینا ہے، تو میں نے جو کہنا تھا وہ میں کہہ بیٹھا. میں تمہیں دعائی دے سکتا ہوں کہ اس غم میں رونے والی آنکھیں کسی غم میں کبھی نہ روئیں. شیلا مخدومہ کے پاس ہے جو دیکھ رہی ہے، کسی نے علی سے بدلہ لینا ہو تو آج علی کی اولاد میرے دربار میں لاوارث کھڑی ہے، بدلہ لے سکتے ہو. اگلا جملہ نہیں، چھری ہے جو تمہارا دل چیر دے گی. مولا پھر
پر میں دربار کے کونے سے ایک شخص اٹھا, کہنے لگا ابن زیاد میں نے علی سے تو کوئی بدلہ نہیں لینا, حسین سے لینا ہے. مجھے نہیں پتا پتھر کس کلیجے میں ہے اور گوشت کس کے سینے میں ہے, میں نے حسین سے بدلا. کیا میدان کربلا میں 9 محرم کو حسین نے اپنے نانا کی اونٹنی پہ سوار ہو کے خطبہ دیا, میری حسین سے تلخ کلامی ہوئی. حسین نے میری اونٹنی کو ہٹانے کے لیے چابک کا اشارہ کیا, اونٹنی نے سر بچا لیا, چابک مجھے کندھے پہ پیچھے لگا. میں نے حسین سے تازیانے کا بدلہ لینا ہے. تیرا تو مجھے پتا نہیں. جیسے علی کی بیٹی کھڑی تھی تڑپ کے بولی, سجاد اب میرے بھائی کے سر سے بدلہ لیا جائے گا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. سجاد اب میرے بھائی کے سر کو تازیانے مارے جائیں گے. سجاد نے روکے گا, پھپھی گھبرا نہیں, بازار میں اگر دادا کے بدلے دے سکتا ہوں. اللہ اکبر. تو دربار میں بابا کے بدلے نہیں دے سکتا. مولا نے کہا بندہ خدا ادھر آ, میرے ہاتھ پا بندے, میرا کرتا اٹھا, تازیانہ لے کے ایک کے بدلے جتنے تیرا دل کرے میری پشت میں مار لے. سمجھ میں آ گیا تو قبر میں بھی ماتم کرے گا. پشت سے کرتا اٹھا, ظالم نے ہاتھ میں چابک پکڑا. تاریخ کہتی ہے کبھی سجاد کے دائیں آتا ہے, کبھی بائیں, کبھی دائیں, کبھی بائیں. ابن زیاد نے کہا مارتا کیوں نہیں, چابک زمین پہ پھینک کے کہا ماروں تو کہاں ماروں. اس کی پشت پہ تو ایک تازیانے کی جگہ خالی نہیں. اللہ جانے یہاں تک آتے آتے کتنے چابک. رحمت اللہ مومنین مولاات کی شرکت میں رضا رسالت السلام علیہ جس کے لیے دشمن کو رات میں جب مومنین مولاات کی جو حجات و قرآن شریعت کی نزدیک جان ہے پورا. ہماری لاکھوں دعاؤں کی ایک دعا ہمارے وارث کو دے دیں. اللہم کن ولیک حجت الحسن صلوات علیہ وعلی آبائہ فی الصلاۃ وفی کل ساعۃ من ساعات اللیل والنہار ولی وحافظ مقاعد مناصر مدنی مبینہ حتی تسکنہ ورزقت وتمتع الحجت الى یا رب محمد وعلی محمد اجل فرجا محمد. ربنا تقبل منا وانك انت السميع العليم بجاه محمد وآله الطاهرين. چھوڑ دو الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلاة قامت
کم درود ایسا کہ کچھ کہنے کو دل چاہے. نعرہ تو اونچا لگانا پڑتا ہے اور بعض لوگوں کے بارے میں بھی نہیں ہوتا. درود پر تو ایسا بخل نہیں ہونا چاہیے کم از کم. توجہ ہے، بات شروع کی جائے. سورہ بقرہ سے ایک مختصر سی آیت پیش نظر ہے میرے. ذات واجب نے، خدائے مطلق نے، معبود لم یزل نے اپنے عدل اور فضل دونوں کی سرحدیں سمیٹ دی ہیں اس چھوٹی سی آیت میں. گھبراہٹ تو نہیں ہے نا؟ فرمایا واللہ یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم. اللہ مخصوص کرتا ہے اپنی رحمت سے اس شخص کو جس کے بارے اس کی مشیت چاہے. ہاں، عارضہ شرعی بھی ہو تو ماتھے پہ شکن نہ لکھنا. یختص برحمتہ من یشاء، جس کے بارے میں مشیت کا فیصلہ اسے رحمت سے مخصوص کرتا ہے. واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تو فضل عظیم کا بھی مالک ہے. نہیں، زیادہ سے زیادہ 15 لوگوں نے واقعی، باقی پورے سامعین کے چہرے پر سوالیہ لگا ہے. جس نے علی کو سوچا نہیں، مانا ہے، اسے تو میں زمین پہ چھوڑوں گا نہیں. اسے میں نے وہاں لے جانا ہے کہ ادراک تمہاری گرد کو بھی نہیں چھو سکے گا. اور جو میں نے رات بھی کہا تھا، یہ اس پر روزے کی شبیہ بھی ہے، 3 دعائیں بھی لکھی ہیں. اس کی قسم میں 16 سال کا تھا، مولا نے مجھے منبر دیا ہے اور آج تک کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ میں نے مجمع سے کہا ہو کہ نعرہ لگاؤ. نہیں کہتا. اور آج چوتھا دن ہے، میں روز تو میں کہتا ہوں بھئی یا نعرے کی چھٹی لے لو جب تمہیں نہیں آتا لگانا. ضرور جو چند حقدار بیٹھے ہیں سننے والے، ان کا حق کیوں مارنا چاہتے ہو؟ بس نعرہ چھوڑ دو، سنو. رحمت مخصوص ہے اس سے جو مشیت سے مربوط ہے، اور اللہ فضل شاد باش جیو فضل عظیم کا بھی مالک ہے. پہلے انتخاب میں نتیجہ دیتا ہوں تاکہ ان کا تجسس مٹ جائے، پھر بات کرتا ہوں. مولانا الحم سے والناس تک قرآن پڑھیں. فضل کی 4 قسمیں ہیں. بس چیلنج، 4 قسم. مطلق فضل، صرف فضل، فضل مبین، فضل کبیر اور فضل عظیم. سمجھے؟ فضل، فضل مبین، فضل اور فضل جیو. بس یہ 4 فضل یہاں رہے. اور نتیجہ یہ ہے، میرے سامنے کوئی 20-25 آدمی تو نہیں ہے، اتنے لوگوں کو گواہ بنا کے سپیکر کے مائک پہ امجد اعلان کرنے لگا ہوں. یہاں سے لے کر نجف کے حوضہ علمیہ غزن فرزامن، قرآن میں جہاں جہاں فضل آیا
وہاں علی کے 11 بیٹوں کی ولایت مراد ہے. یہ شاید کام خراب کرنے سے فاضل مطلق فاضل جہاں ہو وہاں علی کے 11 بیٹوں کے سکندر خان ولایت، اور جہاں فضل مبین ہو وہاں 11 امام خود. جن کے دل خراش زدہ نہیں ہوتے ان کے ذکر سے، وہ میرے ہم سفر رہے. فضل 11 کی ولایت، فضل مبین 11 امام خود. سر اٹھا. فضل کبیر جہاں آئے قرآن میں آنکھیں بند کر کے سمجھ لینا علی کی ولایت کی بات ہو رہی ہے. پچھلا محلہ ٹھیک ہے؟ ادھر والوں سارے ٹھیک نہیں ہو. ہاں تھکے ہوئے بھی ہیں ان میں. سر اٹھاؤ. فضل حسن سے سرکار زمانہ تک کی ولایت، فضل مبین یہ 11 خود، فضل کبیر علی کی ولایت، فضل عظیم علی خود. یہ میں ہاتھ جوڑ رہا ہوں، نعرے نہ لگاؤ. فضل 11 کی ولایت. چلو آسان کروں تاکہ بچے سمجھیں. فضل 11 کی ولایت، فضل کبیر علی کی ولایت، فضل مبین 11 امام، فضل عظیم خود علی. فکرہ مچل رہا ہے میرے سینے میں، نکل پڑنے کو بیتاب. فضل 11 کی ولایت، فضل کبیر علی کی ولایت، فضل مبین 11، فضل عظیم. او علی کا نمک کھا کے بھونکنے والوں، جب علی کے 11 بیٹے علی کے برابر نہیں، بازاری ماؤں کے بیٹے علی کے برابر کیسے؟